بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل دا مسلم گائیڈنس سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء کرام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جب ان کا وقت رخصت آیا تو آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر کے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت میں چلے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ ان کے منہ پر رسید کر دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس بارگاہ خداوند قدوس میں گئے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے نیچے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سنگائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔
ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور توجیہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں، اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائیں تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے اور دوبارہ بارگاہ خداوند قدوس میں جا کر عرض کی کہ پروردگار، موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بتاؤ کہ میں خداوند قدوس کی طرف سے تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کو بیان کر کے بتائی، اور وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ میرا یہ فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار تمہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائے یہودہ کے کنارے واقع شہر جیرکو میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، جس کی تصدیق حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدس شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑی کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت سکرین پر نبی موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور مزار کی نہایت نایاب تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں اس جگہ لے جاتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔